ملحدین کی طرف سے ایک اعتراض مسلمانوں پر یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو شیطان نے بہکایا ہے۔ تو جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو شیطان نے بہکایا ہے تو پھر شیطان کو کس نے بہکایا ہے؟ دیکھیے یہ اعتراض دیکھنے میں بظاہر بڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس اعتراض کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ اعتراض ایک دم پھسپھسا ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والے کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہر غلطی اور ہر گناہ کے پیچھے کسی بہکانے والے کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ ہر غلطی اور ہر گناہ کے پیچھے کسی بہکانے والے کا ہونا ضروری ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اسکول کے اندر بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جو کلاس کے اندر شرارت کرتے ہیں، اپنا کام وقت کے اوپر نہیں کرتے، ٹیچر جو یاد کرنے کے لیے دیتا ہے وہ یاد کر کے نہیں لاتے، اور کلاس کے اندر بہت زیادہ ادھم مچاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان بچوں کو کسی نے بہکایا ہو اور ان کے بہکانے کی وجہ سے وہ کلاس کے اندر شرارت کر رہے ہو، اپنا سبق یاد نہ کر رہے ہو، وقت پر کام نہ کر رہے ہو، بلکہ وہ اپنے اندر کی شرارت کی وجہ سے، اپنے اندر کی ضد کی وجہ سے وہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ شیطان کے کیس میں ہوا ہے کہ شیطان نے بھی اپنے اندر کے اختیار اور اپنے اندر کی شرارت اور اپنے اندر کے تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کو الگ سے کسی نے نہیں بہکایا ہے۔ اس کو ہم ایک دوسری مثال سے بھی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے، وہ شراب پی کر کے گاڑی چلاتا ہے اور اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا، تو اگر اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہے تو وہ اس نے اپنے اختیار سے کیا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس کو کسی نے بہکایا ہے اور اس کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے۔ یہی معاملہ شیطان کا بھی ہے کہ شیطان نے جو سرکشی اور نافرمانی کی ہے وہ اپنے اندر کے تکبر اور اپنے اندر کی ضد اور اپنے اندر کی سرکشی کی وجہ سے کی ہے، اس کو الگ سے کسی نے نہیں بہکایا۔ جیسے ایکسیڈنٹ کرنے والے ڈرائیور کو کسی نے نہیں بہکایا، جیسے کلاس کے اندر کوئی بچہ اگر استاذ کی بات نہیں مانتا ہے اس کو کسی نے نہیں بہکایا ہے، ایسے ہی شیطان کو بھی کسی نے نہیں بہکایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی گناہ اور کسی بھی غلطی کے لیے باہر سے بہکانے کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر کا اختیار اور اندر کی سرکشی اور اندر کا تکبر بھی اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی ہر گناہ اور ہر غلطی کے پیچھے کسی بہکانے والے کا ہونا ضروری ہے، تو پھر سوال لوٹ کر کے آئے گا کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو شیطان نے بہکایا ہے تو پھر شیطان کو کس نے بہکایا ہے، پھر اس کو کس نے بہکایا ہے؟ اس طریقے سے یہ سوال کا سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ کبھی اینڈ نہیں ہوگا۔ تو لا محالہ ہمیں شیطان پر جا کر کے رکنا ہوگا کہ شیطان نے جو سرکشی اور گناہ کیا ہے وہ اپنی ضد اور تکبر کی بنیاد پر کیا ہے، اس کو الگ سے کسی نے نہیں بہکایا ہے۔ اس جواب کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے۔ لیکن جنات اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے جس کو کسب کہا جاتا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر انسان اور جنات کو ثواب یا عذاب ملے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر جو چلنے کی طاقت ہے، تو چلنے کی طاقت کا پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ اب اس چلنے سے ہمیں مسجد کی طرف جانا ہے یا ہمیں شراب خانے کی طرف جانا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں چلوں، تو اس چلنے کی طاقت کو پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ اب جانا کہاں ہے اور چلنے کا ارادہ کرنا، اس کو کسب کہا جاتا ہے۔ یہ میرے اپنے اختیار میں ہے، اب میں چاہوں تو مسجد چلا جاؤں، میں چاہوں تو شراب خانے چلا جاؤں، اسی میرے اختیار اور اسی کسب پر کیا ملتا ہے؟ ثواب اور عذاب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو اس نے اپنے اسی اختیار کا، جس کو ہم کسب کہہ رہے ہیں، اسی کسب کا استعمال کیا، اور اسی کسب کا استعمال کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مثال بلا تشبیہ ہے، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک بجلی کا کارخانہ ہے، اس کے اندر بجلی بنتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس بجلی کا صحیح استعمال کر کے چاہے تو پنکھا چلائے، چاہے تو موٹر چلائے،
اور اگر چاہے تو اس بجلی کے کرنٹ کے ذریعے کسی آدمی کو مار دے، تو آپ کو اس اعتراض کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ بجلی چونکہ اس کارخانے کے اندر بنی ہے اس لیے اصل قصوروار وہ کارخانہ ہے یا کارخانے کا بنانے والا ہے، بلکہ آپ قصوروار اسے ہی سمجھتے ہیں جس نے کرنٹ لگا کر کے مارا ہے۔ ایسے ہی اصل خالق، اصل فعل کا خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ اس خلق کے اندر، یعنی جو اس کو کسب کا اختیار دیا ہے، جو چاہے تو اچھا عمل کر لے اور چاہے تو برا عمل کر لے، اچھا عمل کرے گا تو ثواب ملے گا اور برا عمل کرے گا تو گناہ ملے گا۔ تو شیطان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق میں اپنے اسی کسب کا اختیار کیا ہے، اور اسی کسب کا اختیار کر کے اور استعمال کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، بلکہ اپنی ضد اور اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔